السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ تھیم ہم لے کر چل رہے ہیں اس رمضان میں کہ جو مختلف مثالیں ہیں قرآن مجید میں ان کے اوپر ہم فوکس کریں اور ان ایگزامپلس پہ فوکس کرتے ہوئے ہم دیکھیں کون کون سے ہماری لائف میں گیپس ہیں اور ان گیپس کو ہم نے کیسے فل اپ کرنا ہے۔ شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 پروفائل آتے ہیں، ایک متقی کا، ایک کافر کا اور ایک منافق کا، اور منافق کے بیہیویئر پہ زیادہ فوکس کیا گیا، اور اس منافق کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے بعد ہمیں 2 مثالوں سے سمجھایا گیا کہ گیپ کہاں پہ ہے۔ ہم اس گیپ کو انڈرسٹینڈ کریں اور صرف یہی نہ کریں کہ یا اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں برا انسان ہوں یا ہم کسی اور انسان کو برا بنا دیں، بلکہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اگر میں پرسنل لائف میں اسٹرگل کر رہا ہوں، اگر میں اسپرچولی بھی اسٹرگل کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناؤں۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو مثال آئی تھی وہ کیا تھی، ایک آگ کی، نور کی، روشنی کی۔ جب ایک انسان کی زندگی میں روشنی کی کمی ہوتی ہے تو وہ انسان پھر منافقت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کی وہ جو ڈیوینس ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے، آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی کرپشن کی طرف جائیں گے، فساد کی طرف جائیں گے، آپ انوائرمنٹ میں بھی جب اپنی ڈیلنگز کریں گے تو آپ کی زندگی میں فساد زیادہ ہوگا، مشکلات زیادہ ہوں گی۔ اور ہم نے پھر ایک چیک لسٹ دیکھی تھی کہ کہاں کہاں پر ہم اس نور کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچا سکتے ہیں۔ آج بھی ہم منافق کی بات کریں گے اور اس منافق کے لیے جو دوسری مثال آئی ہے اس سے اپنے لیے کچھ لیسنز، کچھ مورلز لیں گے۔ تو دوسری مثال جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات۔ یہاں پر ایک برسنے والے پانی، بارش کی مثال دی گئی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کل ہم نے وہ جو حرارت، وہ بیزل ٹیمپریچر والی بات دیکھی تھی، آج ہم ہائیڈریشن والی بات دیکھیں گے۔ پانی جو ہماری باڈی کو بھی ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ہماری انوائرمنٹ کو بھی ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ تو اوورآل منافقین کی بات سورہ البقرہ میں آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک آتی ہے۔ تو یہ مثال ذرا اس کو ڈیٹیل میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور چمک ہے۔ وہ کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں مثال یہ مل رہی ہے زوردار بارش، اور بارش جو ہوتی ہے جب وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ پہلے کیا کیا سائنز آتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں انوائرمنٹ میں نظر آتی ہیں۔ تھک کلاؤڈز، جتنے زیادہ کلاؤڈز ہوتے ہیں، جتنے زیادہ ہیوی بادل ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی، ایک پورا پیکیج ہے، بہت زیادہ کلاؤڈز ہیں، ہیوی کلاؤڈز ہیں، اس کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ بارش بھی تیز ہونے والی ہے، اور جب بارش ہوگی تو بجلی بھی چمکے گی اور بادل بھی گرجیں گے، یعنی یہ ایک پورا پیکیج آتا ہے۔ اور اسی پیکیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے جو فائدہ مل رہا ہوتا ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اس موسم میں جو جو ان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اس پہ ان کے اندر شکر گزاری آتی ہے۔ ہاں ظاہر ہے بجلی سے ڈر لگتا ہے، تھنڈر جو ہوتا ہے اس سے ڈر لگتا ہے،
سیلاب کی کیفیت آنے سے ڈر لگتا ہے، اس سے جو پروٹیکشن ہے، اللہ کی مدد بھی مانگتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، یعنی ایک پورا بھرپور پیکج ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت مزیدار بارش کو انجوائے بھی کریں، ویدر بھی بڑا اچھا ہو، اور اس میں آپ کہیں کہ نہیں مجھے کیونکہ اس سے تھنڈر سے ڈر لگتا ہے، بجلی جو چمکتی ہے اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو۔ تو یہاں پر اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو قصیب ہے اس کا مطلب ہے بہت تیز بارش، لگاتار ہونے والی جو بارش ہوتی ہے، ڈرزل نہیں ہے، یہ ہلکی پھلکی پھوار جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اس میں ظلمات ہیں۔ اب یہ مثال کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے، یعنی بہت سے اندھیرے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے کہ اس میں کچھ آواز ہے، بادلوں کی آواز ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں بجلی بھی چمک رہی ہے۔ اب اس مثال میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ جو سمجھ آتی ہے اس مثال کو دیکھ کر کہ جو بارش ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے، ایک پیرابل ہے، اور بارش جو ہوتی ہے وہ اس کو قرآن اور وحی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح بارش برستی ہے، زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، انوائرمنٹ فریش ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر باڈی میں ہم اپنے فلوئڈ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو انسان بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے، ری ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بارش کا یہاں پہ جو ذکر ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، موسلا دھار بارش، کہ ایک انسان کی زندگی میں جو قرآن آتا ہے، خیر آتی ہے، برکت آتی ہے، رہنمائی آتی ہے، گائیڈنس آتی ہے، موسلا دھار بارش کی طرح آتی ہے۔ آپ کو بہت اپرچونٹیز مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کر سکیں، لیکن یہ جو بارش ہوتی ہے وہ ان اندھیروں کو بھی مینیج کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں بارش کو جو لینا ہے تو ان اندھیروں کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کرنا ہے۔ جیسے ہم یہ نہیں کر سکتے اپنی زندگی سے، اگر ہم ریلیٹ کریں کہ قرآن بھی ہم پڑھیں اور جو اندھیرے ہیں ان کو مینیج نہ کریں۔ کون کون سے اندھیرے ہیں ہماری زندگی میں؟ ظلمات، ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، کفر ہے، جہالت ہے، جتنی بھی بیڈ کوالٹیز ہیں، حرام کام ہیں، غیبت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، حسد کرنا ہے، جتنے نیگیٹو ایموشن، نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں، یہ تمام ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ان ظلمات کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر سب کرنا شروع کر دیں تو ہماری بھی لائف ایزی ہو جائے گی، ہمیں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ مکس پکچر ملے گی۔ مثلا آپ جب قرآن کی کلاس میں بیٹھیں گے جہاں پر موسلا دھار بارش آپ پہ ہو رہی ہے، آپ کو بہت مزے کے کانسیپٹس پتہ چل رہے ہیں، ہم اکثر موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آج آپ نے پڑھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، آپ خوب پمپڈ اپ ہوئے، آپ گھر گئے اور اب آپ نے آئسولیشن میں اس کو بارش کو دیکھا۔ آپ نے کیا سوچا کہ میں جاؤں گی اور جا کر امی ابو سے اچھی طرح بات بولوں گی اور اچھی طرح بات کروں گی اور سوری بول دوں گی کچھ باتوں پہ، اور امی ابو گلے لگا لیں گے، محبت کریں گے، نیا آئی فون لے دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی ہم نے سوری بولا تو امی کو وہ ایک لسٹ یاد آ جاتی ہے، کمرے کی صفائی تم نہیں کرتی، پڑھائی تمہاری نہیں ہوتی، یہ کام تم سے نہیں ہوتا، وہ اگلا پچھلا ہمارا سارا بس وہ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کیوں اس موسلا دھار بارش کو بہت انجوائے کرنے کی کوشش کی اور اسی سے جو فائدے تھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ ڈارکنیسز بھی ہیں اور ہمیں ہرڈلز بھی آئیں گے، ہمیں مشکلات بھی آئیں گی، ہمیں اپنی ان مشکلات کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جو اس میں وہ رعد ہے، وہ آوازیں ہوتی ہیں جو بادلوں میں سنائی دیتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ موسلا دھار بارش ہو اور آپ کو وہ کڑک اور بجلی نہ چمکے، یعنی آپ کو وارننگز نہ ملیں۔ ہم کہتے ہیں میں قرآن مجید تو پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے نہ کوئی ڈرانے والی بات نہ بتائی جائے، جہنم کی بات نہ کی جائے، مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ اگر میری نمازیں irregular ہیں what's my status in آخرہ، مجھے یہ نہ کہا جائے کہ اگر میں قرآن مجید کو پورا سال بھی نہیں پڑھتی کھولتی تو جب میں قبر میں ہوں گی تو وہاں پہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ نہیں، دیکھیں پلیز ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ منافق کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئسولیشن میں کام کو کرنا چاہتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید بھی پڑھوں, وہ موسلا دھار بارش بھی مجھے حاصل ہو, لیکن وہ جو اس کے ساتھ پورا پیکج ہے, کبھی ہائیز ہیں, لوز ہیں, مشکلات ہیں, نہیں وہ نہ مجھے ڈیل کرنی پڑے. اگر میں نے کسی کو سوری بولا ہے تو پھر مجھے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے. اگر میں قرآن پڑھوں تو صرف مجھے خوشخبریاں ملیں, یا یہ کہ میں نے اللہ کی خاطر کوئی فیصلہ کیا, میں نے نمازیں اپنی ریگولر کی, میں نے حجاب لینا شروع کیا, تو پھر میری لائف میں کوئی پرابلمز نہ آئیں, پھر تو سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے. اور آپ کو جنرلی لوگ ایسی باتیں کرتے بھی نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو پھر تمہاری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی, تم نے تو یہ تسبیح پڑھی تھی, یہ وظیفہ پڑھا تھا, تو تمہارا کام کیوں نہیں ہوا. اور کبھی کبھی کوئی فرینڈز ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی, ہم نے تو کبھی قرآن مجید کو کھولا نہیں, یا اتنی ایفرٹ نہیں کی, ہمارے بھی تو سارے کام ہو رہے ہیں, ہمیں تو کوئی لائف میں مشکلات ہی نہیں آ رہی. دراصل نا یہ کلام تم پہ بھاری پڑ گیا ہے, تمہیں اس لیے مشکلات آ رہی ہیں. تو یہاں پر یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ فل پیکج لینا ہے. جو فل پیکج نہیں ایکسیپٹ کرتا اسلام کا, اس کی لائف میں منافقت پڑتی ہے, بیکاز وہ پھر ہر بات پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ وائی دس اینڈ وائی دیٹ. اور اسی لیے کیا کہا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہے, بڑا انہوں نے سوچا مزہ آئے گا, انجوائے کریں گے, تھک کلاؤڈز نظر آئے, تھوڑی سی دل میں گھبراہٹ ہے, اندھیرا ہے, اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اب جب کڑک اور گرج ہوئی تو اب انہوں نے کیا کیا, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, انہوں نے اپنی پوری انگلیاں کانوں میں ڈال لی. کس بات سے کہ یہ جو کڑک اور یہ جو ڈر ہے وہ ہم تک نہ پہنچے, یعنی جو چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہیں وہ ہم تک نہ آئیں. اور آج کل آپ دیکھیں جو ہیڈ فونز آتے ہیں جو پوری نوائز کینسلیشن کر دیتے ہیں, ہم ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم میوزک سے اس حد تک لطف اندوز ہوں, یا جو کچھ ہم سن رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ہم اس کو اتنا انجوائے کریں کہ وہ اماں ابا کے لیکچر بھی سنائی نہ دیں, وہ سارے نوائزز ہماری لائف سے کینسل آؤٹ ہو جائیں. تو وہی والا کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے کانوں میں اس طرح انگلیاں ڈالتے ہیں کہ کمپلیٹ نوائز کینسلیشن ہو جائے, کچھ بھی ہمیں آواز جو ہے وہ وہاں پر نہ آئے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں یہاں پہ کہ قریب ہے کہ بجلی اچک کر ان کی نگاہ میں سے کوئی روشنی لے جائے, یعنی تھوڑی سی روشنی آتی ہے تو وہ تھوڑا سا چلتے ہیں, جب اندھیرا ہوتا ہے پھر وہ رک جاتے ہیں. یعنی دے ہیو سچ اے مکسڈ ایٹیٹیوڈ, کنفیوز قسم کی زندگی گزارتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں, کچھ کام کر لیتے ہیں دین کے, پھر کچھ کام ان سے نہیں کیے جاتے. بہت ہی مشکل میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم اس کو مزید سمجھیں کہ بارش یہ کیا ہے, یہ جو انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں لاتا ہے. اندھیرے یہ کیا ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ کفر ہے, جہالت ہے, شک ہے, نفاق ہے, اور جو وہاں سے ہمیں وعیدیں ملتی ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ساتھ پیکج آ رہا ہے. تو تھوڑا سا ہم کمپیریزن پھر یہاں پہ کر لیتے ہیں اس پورے بات کو سمجھ کے, اس ایگزامپل کو سمجھ کے, کہ ایک مومن کا اور ایک منافق کا کیا ڈفرنس ہوگا, تاکہ ہم اس کو چیرش کریں. کیونکہ ہم ڈرتے ہیں نا, ہمارا جو ایمیگڈلا ہے نا وہ بہت جلدی ہائی جیک ہو جاتا ہے, اور ہم فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس میں بہت جلدی چلے جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ذرا سا ہم نے کوئی کام اللہ کی خاطر کیا, اب ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر ہم وہی بات ہے, سپلٹ پرسنالٹی بن جاتے ہیں, کہیں پر دین کی بات فالو کرتے ہیں, کہیں پر نہیں کرتے. ہر وقت ہم پریشانی میں رہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں, کس طرح اس کو بہتر بنائیں. تو اگر ہم کمپیریزن کر لیں گے ایک مومن کا اور ایک منافق کا, ان میں کیا ڈفرنسز ہیں, تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, یہ بارش کو اس کے فل پیکج کے ساتھ لینا آسان ہو جائے گا, اور ہمیں وہ برا نہیں لگے گا, ہمیں وہ مشکل نہیں لگے گا, جو کہ عام لوگوں کو مشکل لگتا ہے. تو مومن کیا ہے, مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے, ہارٹ سٹارٹس میلٹنگ. اس کے لیے ان احکامات کو قبول کرنا مشکل نہیں لگتا. ہاں پریکٹسز میں ٹائم لگ سکتا ہے. آپ جب ایک کانسیپٹ نیا سنتے ہیں جو آپ نے کبھی پریکٹس نہیں کیا, اور آپ بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, تو ظاہر ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, آپ کو تھوڑے چیلنجز آتے ہیں, ہرڈلز ہوتے ہیں, ان کو آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ ایکسیپٹیبلٹی لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ مجھے کرنا ہے.
تو یہ ایک فارمولا ہے امپورٹنٹ، کیونکہ منافق یہ نہیں کر رہا تھا. منافق کو موت سے ڈر لگ رہا ہے، اس کو ہر بات پہ خوف آ رہا ہے، اس کو قرآن مجید پڑھ کے بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ درست ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ایک سے پوچھتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں. وہ پڑھنے کے باوجود، اسکالر سے پوچھنے کے باوجود بھی ہر ایک سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ واقعی ایسے ہے، یہ کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے. حالانکہ دل سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ لک یو ول ہیو ٹو ڈو دس، لیکن نہیں، کیونکہ اندر وہ منافقت ہے، وہ گیپ ہے، وہ ڈر لگتا ہے باتوں سے، وہ ڈارکنیسز بہت زیادہ ہیں. وہ بارش کو انجوائے نہیں کر رہے، وہ جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کو انجوائے نہیں کر رہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بوجہ اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ تو اپنا بارگین کر لیتا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزارنی ہے. سو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک بارگین سٹرائک کرتا ہے، اور وہ جو بارگین سٹرائک کرتا ہے وہ اس بارگین پہ پھر خوش ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ پیکیج لیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم اپنے پیشنٹس کو جب میڈیکیشن کوئی دیتے ہیں تو ہم اس کو لارجر بینیفٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے سائیڈ افیکٹس کی، اور پیشنٹس پوچھتے بھی ہیں سائیڈ افیکٹ ہوگا کوئی، پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں اب آپ کو یہ دوائی تو لینی پڑے گی. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ جو بھی اس کا علاج ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں، کوئی نہ کوئی اس کے لیے پھر راستہ نکالتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کس طرح جو کچھ بھی اس کو دیا جا رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کریں. اسی طرح مومن جو ہوتا ہے، اب وہ جس کے 5 پلرز ہیں نا، ان کو بہت اسٹرینتھ کرتا ہے، ان کو بہت قوت دیتا ہے. کیسے؟ نماز جب پڑھتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ اس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس کے لیے ڈیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے. وضو کرتا ہے، جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ وہ سوچتا ہے اس سے میرے اعضاء چمکیں گے، اس کے دل پہ بوجھ نہیں ہوتا کہ کیا ہے اتنی دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے. روزہ جب رکھتا ہے تو اس سے اس کو پتا ہے کہ مجھے اسپرچل ہائی ملے گا، میرا تزکیہ ہوگا. وہ بھی صرف اس لیے نہیں رکھتا کہ سب گھر والے رکھ رہے ہیں اب سب پوچھیں گے کیا بولنا پڑے گا تو چلو رکھ ہی لیتا ہوں. جب اس کو ٹریولنگ کا اپرچونٹی ملتا ہے تو وہ اپنے لیے حج کرنے کو پرائیورٹی پہ رکھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ساری دنیا گھومنے کا پلان بنایا ہوا ہے اور پھر سوچا ہوا ہے کہ جب بالکل جان نہیں رہے گی اور میں بالکل ہارٹ پیشنٹ ہوں گا، ڈائبیٹک ہوں گا، ہائپر ٹینسو ہوں گا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے مجھے کوئی حج کرا رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جب پیسے آئیں گے تو پہلے میں نے حج کرنا ہے اور میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، جو ایک تو فرض عبادت ہے اس کو میں کر سکوں جب میں افورڈ کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے وہاں پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اللہ کے گھر کو. اسی طرح صدقہ، زکوٰۃ، اس سے وہ اپنے مال کو پاکیزہ کرتا رہتا ہے. اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے وہ حجتیں نہیں نکالتا، یا صدقہ دینا اس کو مشکل ہی لگتا. یعنی کہ اس نے اپنے لیے تو ہر لگژری رکھ لی لیکن صدقہ دینے کے لیے اس کے پاس وہی 5 روپے 10 روپے ہوتے ہیں. لیکن منافق بالکل اپوزٹ ہے، اس کے لیے جو نماز ہے وہ ایسے ہے کہ جب اس کو کوئی گھر میں کہتا ہے، کئی دفعہ اسٹوڈنٹس مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹ جب ہمیں بار بار کہتے ہیں ہمیں آگ لگ جاتی ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہماری لڑائی اس بات پہ شروع ہو جاتی ہے پیرنٹ سے، کیوں بار بار ہمیں کہتے ہیں؟ ان کا فرض ہے کہنا کہ نماز پڑھو. ہمارے یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مسجد چلو. ہم نے ان پہ لطیفے بنا لیے، مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن نماز نہیں پڑھی کہ نہیں ہم نے نہیں نماز پڑھنی، وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. وضو وہ بھی ان کو بھاری لگتا ہے. روزوں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، روزہ رکھنا بھی ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور حج کے لیے کئی دفعہ ایسے لوگ کہتے ہیں مجھے کلاسٹروفوبک فیلنگ ہوتی ہے، پوری دنیا میں پھر لیں گے لیکن کہیں گے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. حالانکہ آپ وہاں پہ جائیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایسے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو شاید مطلب بہت ہی نان افورڈنگ سے لگتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم نے آ کر حج کرنا ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ان کو حالانکہ کتنا ہے 2.5% ہے، وہ بھی ان کو اتنا بڑا اماؤنٹ لگتا ہے کہ اس کے لیے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو ہمیں بار بار اپنا ایک سیلف انالیسس کرتے رہنا چاہیے، میں کمپلیٹ پیکیج اسلام کا لے رہی ہوں کہ نہیں لے رہی. کیونکہ اگر میں نے اسلام کا کمپلیٹ پیکیج نہیں لیا تو دین وہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے اندر یہ سپلٹ آئے گا، منافقت آنا شروع ہو جائے گی.